بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 750 آیات کم و بیش پائی جاتی ہیں کائنات کی تخلیق اور کائنات کے مظاہر پر جو مختلف مقامات پر قرآن مجید میں موجود ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایک تھیوری ہے 20ویں صدی کی جس کا نام ہے بگ بینگ تھیوری۔ جانتے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہوں گے بگ بینگ تھیوری، یعنی ایک دھماکہ ہوا اور کائنات بن گئی۔ ٹھیک، اب تم ایک بات سنو، نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری جو گنتی ہے وہ گنتی کیا ہے؟ اکائی۔ اب یہ مجبوری ہے میری کہ میں موضوع کو روک کے گنتی سمجھا رہا ہوں۔ اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، لاکھ، کروڑ، ارب، سنکھ، مہا سنکھ۔ یہ میں نے ٹھیٹ اردو میں گنتی بتا دی تمہیں، انگریزی میں کچھ اور کہلاتی ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا یہ سنکھ اور مہا سنکھ کیا ہے؟ یعنی دہائی گزری، سینکڑا گزرا، ہزار گزر گئے، لاکھ گزر گئے، کروڑ گزر گیا، ارب گزر گیا، اور اس کے بعد سنکھ اور پھر مہا سنکھ۔ یعنی یہ گنتی کی وہ انتہا ہے جہاں صفر ختم ہو جائیں اور حساب کا سانس رک جائے۔ جہاں تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں، اب تم اگر جوڑو گے نا تو حساب بیٹھ جائے گا، اس لیے صفر لگیں گے کہ کاغذ ختم ہو جائے گا۔ ایک مہا سنکھ پر جانتے ہو یہ بگ بینگ تھیوری کے ایجاد کرنے والوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ 400 مہاسنکھ سال قبل، بھائی توجہ رہے، بہت توجہ رہے، 400 مہاسنکھ سال پہلے قبل تخلیق سے، ٹھیک، تخلیق سے 400 سمجھ رہے نا مہاسنکھ سال کتنے سال ہو گئے؟ اب یہ تم خود سوچتے رہنا۔ یہ جو مادہ تھا، یہ مادہ ایک گولائی کی صورت میں تھا، گیند، اور وہ گیند ایک دن دھماکے سے پھٹ گئی اور مادہ منتشر ہو گیا اور یوں کائنات بنی۔ اور آج یہ کائنات سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے، 66,000 کلومیٹر پر سیکنڈ سے پھیل رہی ہے۔ سن لیا تم نے؟ اس کائنات کی وسعت کا اندازہ کوئی ہو گیا اپنے میرے سننے والوں کو کہ 66,000 پر سیکنڈ یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ گولا تھی، پھٹ گیا گولا اور یہ کائنات بکھر گئی، اور یہ جو پوری کائنات ہے وہ اس گولے کا نتیجہ ہے جو پھٹا۔ ہو گئی بات۔ اب سائنسداں 20ویں صدی میں اس بات پہ متفق ہو گئے تھے اور آج تک اس تھیوری کو رد نہیں کیا گیا، کنڈم نہیں کیا گیا، تو تھیوری تو پائی جا رہی ہے۔ بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ منزل تمہید میں تھوڑا سا وقت لوں گا اور یہی تمہید میرے موضوع کا تقاضا ہے۔ تو مہاسنکھ سال تمہاری سمجھ میں آ گئے، گولا تھا، گولا ایک دن دھماکے سے پھٹ گیا اور کائنات بکھرنی شروع ہوئی، منتشر ہونی شروع ہوئی، اور منتشر ہوتے ہوتے یہ پوری دنیا آباد ہو گئی، اور یہ ہزاروں میل پر سیکنڈ پھیلتی جا رہی ہے۔ سائنس نے یہ تو بتا دیا، لیکن سائنس خاموش ہے کہ یہ دھماکہ ہوا تو کیسے ہوا، یہ گیند پھٹی تو کیسے پھٹی، سائنس خاموش ہے، اور جہاں سائنس خاموش ہو جائے وہاں قرآن بولتا ہے۔ جہاں سائنسدانوں کے دماغ تھک جائیں وہاں قرآن بولتا ہے۔ جاؤ دیکھو قرآن میں یہ آیے مبارکہ موجود ہے یا نہیں۔ جس سورہ مبارکہ کی آیات سرنامہ کلام میں تلاوت کر رہا ہوں، سورہ انبیاء 21واں سورہ، اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت تمہاری خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اولم یر الذین کفروا، یہ کافر دیکھتے کیوں نہیں کہ کانت السماوات والارض رتقا ففتقناہما، یہ رتق تھے
ہم نے اسے ان کا فتح کر دیا. اب دو لفظ دیا قرآن نے، رتق فتح. بہت توجہ رکھنا، رے تے قاف رتق، اجتماع، مجتمع ہونا، اجتماعی صورت میں ہونا. فتح پھٹ کے بکھر جانا. یہ کافر دیکھتے کیوں نہیں کہ یہ کائنات مجتمع تھی اور ہم نے اسے پھاڑ کر بکھیر دیا؟ یہ کافر دیکھتے کیوں نہیں کہ یہ کائنات مجتمع تھی، ایک گولائی کی صورت میں تھی اور ہم نے فتقناہما، ان دونوں کو پھاڑ کر منتشر کر دیا. اچھا بھائی، اب یہ تو قرآن نے بتلا دیا کہ پھاڑنے والا اللہ، اس گولے کو، جو گولا اسی کی تخلیق تھا، اس گولے کو پھاڑنے والا اللہ. اب سوال یہ کہ یہ بکھیر دیا اور بکھرتا چلا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب بکھیرا تو جہاں جو ذرہ تھا وہاں رہ گیا، نہیں. میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ہزاروں کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے یہ دنیا پھیلتی جا رہی ہے. بھائی اگر یقین نہ ہو تو جاؤ قرآن میں دیکھو، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اس سورہ زاریات 51واں سورہ اور اس کی 47ویں آیت. آسمانوں کو ہم نے بنایا ہے اور ہم انہیں مسلسل پھیلاتے رہیں گے. آسمانوں کو ہم نے خلق کیا ہے اپنی قوت سے، بنینا بِأَيْدٍ، اپنی توانائی سے، ذاتی توانائی سے ہم نے اسے خلق کیا ہے اور ہم اسے وسعت دیتے چلے جائیں گے. تو اب دونوں سوالوں کے جواب قرآن مجید نے دے دیے. تو اب اس سے اور ان آیات سے جو میں مسلسل پڑھ رہا ہوں، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ کائنات بے مصرف نہیں ہے، اس کا ایک نظام ہے. اس نظام کو پروردگار ایک منصوبے کے تحت چلا رہا ہے. اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے تو میرے نوجوان دوستوں، پوری سنجیدگی کے ساتھ میرے جملے کو سننا جو تمہاری خدمت پہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں میں. تو کائنات خلقت ہے، ایک منصوبے کے تحت ہے. وہ الوہی منصوبہ ہمیں سمجھنا ہے اور اسی سمجھنے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا، انبیاء ہے کہ وہ منصوبہ تمہاری سمجھ میں آ جائے. تو اب آیات سے ہٹ کر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کوئی خالق ہے ورنہ تخلیق نہیں ہو سکتی. خالق ہے توحید. جو چیز بنی ہے وہ اعتدال پہ بنی ہے، عدل. بھائی اگر تخلیق ہے تو خالق ہے توحید، اور جو چیز تخلیق ہوئی ہے وہ اپنے اعتدال کے کمال پہ ہوئی ہے، عدل. کوئی منصوبہ ہے اس کائنات کی تخلیق کا، قیامت. بھائی 3 چیزیں سمجھ میں آ گئی. اچھا تو اب یہ جو انسان بار بار مخاطب ہے قرآن کا، انسان جاہل آیا تو اسے تعلیم کی ضرورت ہے، نبوت. اور اگر جہالت باقی ہے تو تعلیم دینے والا باقی ہوگا، امامت.